نان فائلر کے اوپر زندگی تنگ کر دی گئی ہے, حج اور عمرے پہ پابندی نہیں ہے, کیوں ہونی چاہیے نا ان پہ؟ آپ ریلیجن کہاں کا, جب آپ نان فائلر ہیں تو کہاں کا ریلیجن؟ عمرہ اور حج پہ بھی پابندی ہونی چاہیے ان کی. ایک تو جو لوگ ایموشنل ہو رہے ہیں, میں ان کو کہوں گا دیر از اے بیڈ نیوز. یہ ایموشنس کو تھوڑا سا بچا کے رکھیں اگلے بجٹ اور اس سے اگلے بجٹ اور اس سے اگلے بجٹ میں. اگر آپ صرف کپڑے اتار کے احتجاج کر رہے ہیں تو پھر آپ آگ لگانے کے لیے بھی تیار ہو. 18th امینڈمنٹ کی ایک اور بھی اسٹرینتھ تھی, فیڈرل گورنمنٹ نے منسٹریز ٹرانسفر کر دیے ہیں. تو بھائی یہ مجھے چیز سمجھ نہیں آتی, 2 منسٹریز کو مرج کیوں کرتے ہیں آپ؟ اس منسٹری کو ختم ہو جانا چاہیے. ابھی پنجاب حکومت نے پوری سول بیوروکریسی میں فارچونرز اور ویگوز بانٹ دی. صدر میں ہم چلے جائیں, کہیں شاپنگ میں چلے جائیں, ہمیں گرین نمبر پلیٹس کی گاڑیاں کیوں نظر آتی ہیں؟ 35% کی تنخواہ میں اضافہ, 25% تنخواہ میں اضافہ. ایک مقابلہ چل رہا ہے فیڈرل میں اور پروونسز میں کہ کون تنخواہیں زیادہ اضافہ کرتا ہے. یہ تپانے کے لیے. تمام اداروں میں اگر آپ آڈٹ کریں کہ پچھلے 10 سال میں گریڈ 19, 20, 21 اور 22 میں یہ جو اپ گریڈ مائیگریشن ہے, کوئی ایک جاب پوزیشن کے لیے پہلے گریڈ 19 تھا, اب گریڈ 20 ہے, پہلے گریڈ 20 تھا, اب گریڈ 21 ہے. اگر اس کا آڈٹ ہو جائے نا تو آپ حیران ہوں گے کہ ٹیکسز میں اضافہ آپ عوام سے کر رہے ہیں اور سینیورٹی کو آپ کیسے نواز رہے ہیں گورنمنٹس میں. سر تنخواہ میں اضافہ کریں, مگر جو اور ایڈیشنل ایکسپینڈیچرز ہیں جس میں یہ 1.5-2 کروڑ کی گاڑی آپ ایک ڈپٹی کمشنر کو دے رہے ہیں, ایک اسسٹنٹ کمشنر کو 1.5 کروڑ کی ویگو دے رہے ہیں, یہ تو زیادتی ہے نا. آپ اس کو ٹیک ہوم ضرور امپروو کریں, ہی ڈیزروز ٹو لیو. وہ پڑھا لکھا آدمی ہے, اس نے بڑی محنت کی ہے. السلام علیکم, گڈ ٹو ہیو یو بیک آن بالڈی پروڈکشنز. بجٹ آ گیا ہے اور بجٹ کے اوپر بہت ساری بحث بھی ہوئی اور پھر فائنلی بجٹ پاس بھی ہو گیا. اینڈ ناؤ اٹ از اے ریئلٹی ان فرنٹ آف اس. بجٹ کے اوپر بات کرنے سے پہلے کچھ ایسی امپورٹنٹ اسٹیٹس میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جس کے پیراہے میں, جس کے کانٹیکسٹ میں ہم یہ ڈسکشن کریں گے. پہلی چیز کہ بجٹ ٹوٹل جو ہے وہ 18.9 ٹریلین روپیز کا ہے, پاکستانی روپیز کا. اس میں جو ریونیو ٹارگٹ رکھا گیا ہے وہ 12.97 ٹریلین روپیز کا ہے. اس میں نان ٹیکس ریونیوز ہیں وہ ہے 4.845 ٹریلین. بجٹ میں جو ایکسپینڈیچر ہے اس کو بھی ہم ملحوظ خاطر رکھیں گے, جس میں پہلی چیز ہے کہ کرنٹ ایکسپینڈیچر 17.2 ٹریلین روپیز. اور یہ 17.2 ٹریلین کو اگر آپ نے دیکھنا ہے تو یہ دیکھنا ہے کہ یہ وہ ایکسپینڈیچرز ہیں جو حکومت چلانے میں اور مختلف سرکاری ادارے بشمول افواج پاکستان, ان سب کے جو اخراجات ہیں وہ اس 17.2 ٹریلین روپیز میں آتے ہیں. اس میں جو چیدہ چیزیں ہیں جو ابھی میں سامنے رکھتا ہوں, ڈیٹیلز میں ہم اپنی ڈسکشن میں جائیں گے. پہلی ہے ڈیٹ سروسنگ, جس میں اگلے سال 9.77 ٹریلین روپیز رکھے گئے ہیں. ڈیفنس ایکسپینڈیچر میں 2.12 ٹریلین ہے. اور ڈیولپمنٹل ایکسپینڈیچر جو کہ کرنٹ ایکسپینڈیچر سے فرق ہے وہ رکھا گیا ہے 1.67 ٹریلین روپیز, جو کہ بہت زیادہ ہونا چاہیے, مگر خیر حالات کے لحاظ سے اتنا ہی کافی ہے. تو اب اس کے لحاظ سے جو مختلف ایکسپینڈیچرز ہیں گورنمنٹ کے, اور بجٹ بھی ڈیفائن کیا ہے, جو ان کا ڈیفیسٹ آ رہا ہے فیڈرل بجٹ کا, اس میں پروونشل بجٹ نہیں شامل, فیڈرل بجٹ کا جو ڈیفیسٹ آ رہا ہے وہ 7.28 ٹریلین روپیز ہے. اس کو آپ فسکل ڈیفیسٹ بھی کہہ سکتے ہیں اگلے سال کا, فسکل ایئر کا. وہ جی ڈی پی کے ریشیو میں 5.9% بنتا ہے. اور جی ڈی پی کا جو حجم ہے اگر ہم ڈالرز میں دیکھیں تو وہ 375 بلین ڈالرز ہے, جو کہ تقریباً 106 ٹریلین روپیز بنتا ہے. یہ وہ اسٹیٹس ہیں جن کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے, جس سے پھر اس ڈسکشن سے کے دوران آپ کو زیادہ بہتر سمجھ بھی آئے گی اور آپ کو مزہ بھی آئے گا. سو ود دس انٹروڈکشن we get on to our discussion. سب سے پہلی چیز جو میں پوچھنا چاہوں گا, بیکاز ہمارا مقصد ہے کہ جو ہمارا عام پڑھا لکھا طبقہ ہے پاکستان کا, جو بجٹ سے افیکٹڈ بھی ہے اور جو یہ شوق بھی رکھتا ہے کہ اس کو سمجھ آئے, اس کے لیے جو پہلا سوال ہے جو میں چاہوں گا کہ آپ سب سے پہلے اس سے بات کریں
کہ وہ کون سے ایسے ایشوز ہیں اس بجٹ میں جو کہ پبلک ایموشنز کو اتنا نیگیٹیولی اگنائٹ کر رہے ہیں. اوکے، دس از اے ویری انٹرسٹنگ کوشچن. میں اس سے پہلے آپ کو نا بجٹ کے بارے میں ایک برڈ آئی ویو دینا چاہ رہا ہوں، ایک اور جو عموماً ٹی وی ٹاک شوز میں اور پوڈ کاسٹ میں مسنگ ہے. لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بجٹ کا فساد آج کل کس ڈائریکشن میں جا رہا ہے. پچھلے 30 سال سے 35 سال سے ہو کیا رہا ہے بجٹ کے اندر. تو ہم 35 سال کے بجٹ کو نہیں جاتے، ہم ایسا کرتے ہیں 2009-10 کا بجٹ لیتے ہیں اور اسے کمپیئر کرتے ہیں اور ایک چیز دیکھتے ہیں. 2009 اور 10 میں ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر جو تھا وہ 27% تھا ٹوٹل بجٹ کے. ٹھیک. اینڈ اٹ ہیز بین کنٹینیوسلی شرنکنگ. ڈیولپمنٹ بجٹ از کنٹینیوسلی شرنکنگ اینڈ ناؤ ان دس 2024-25 بجٹ 5.3% پہ آ گیا ہے. اور یہ جا کدھر رہا ہے آپ کو سب کو سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ یہ کیا چیز ہے. ڈیولپمنٹ تقریباً 15 سال میں 27% سے یہ 5% پر آ گیا ہے. اور یہ تھوڑا سا میں وضاحت یہاں پہ لوگوں کے لیے بھی کر دوں کہ ڈیولپمنٹل بجٹ جو ہوتا ہے اس سے بیسیکلی آپ کی اکانومی کا پہیہ چلتا ہے. کوریڈورز بن رہے ہیں نا اور میٹرو بن رہے ہیں، اس کی وجہ سے کیا ہوا ہے کہ کرنٹ ایکسپینڈیچر بڑھتا جا رہا ہے آپ کا، اور ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر جو نئے پروجیکٹس ہیں وہ شرنک کر رہے ہیں اپنی جگہ سے. اور یہ اکانومی میں یہ جی ڈی پی کی جو گروتھ ہے وہ کرنٹ ایکسپینڈیچر بھی رول پلے کرتا ہے، ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر بھی رول پلے کرتا ہے. لیکن ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر جی ڈی پی میں آئندہ اضافہ فیوچرسٹک ہوتا ہے کس میں. تو اب اٹس اونلی 5.3%، اگلے سال 4% ہوگا، 3% ہوگا. چلیے خدا کا شکر ہے 0% از دا لمٹ، مائنس میں تو نہیں ہو سکتا. لیکن یہ وی آر ہیڈنگ ٹورڈ 0%. اور یہ چیز کیوں نہیں ڈسکس کرتے لوگ مجھے نہیں معلوم، لیکن یہ ایک بہت بڑا فساد ہے جس میں ہم عام آدمی اس سے گزر رہا ہے، اس کو پتہ نہیں چل رہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. کمنگ بیک ٹو دا کوسچن کہ اس بجٹ میں وہ کون سے ایسے عوامل ہیں جس کی وجہ سے پبلک، چاہے وہ ہائی ارننگ سیگمنٹ ہے سوسائٹی کا یا لو انکم گروپ ہے، سب جو ہیں وہ پریشان ہو گئے ہیں. اور سب پریشانی کے ساتھ ساتھ بہت جذباتی ہو گئے ہیں. ہم سوشل میڈیا پہ مختلف چیزیں دیکھ رہے ہیں کہ جو روڈ پر لوگ جس نئے طریقے کے احتجاج کر رہے ہیں کہ وہ اتنے پریشان ہو گئے ہیں بجلی کے بلوں سے اور مہنگائی سے کہ کوئی اپنے کپڑے اتار رہا ہے، کوئی چیخ چلا رہا ہے. اب وہ کون سے ایسے اس بجٹ میں ٹیکنیکل پوائنٹس ہیں جس کی وجہ سے یہ سارا ایموشنل آؤٹ برسٹ ہے؟ ٹھیک ہے، ایک تو جو لوگ ایموشنل ہو رہے ہیں میں ان کو کہوں گا دیر از اے بیڈ نیوز. یہ ایموشنس کو تھوڑا سا بچا کے رکھیں اگلے بجٹ اور اس سے اگلے بجٹ اور اس سے اگلے بجٹ میں. اگر آپ صرف کپڑے اتار کے احتجاج کر رہے ہیں تو پھر آپ آگ لگانے کے لیے بھی تیار ہوں. یہ چلتا رہے گا سلسلہ پاکستان میں. وی آر اے ڈیولپنگ کنٹری اینڈ ہماری گورننس کو اتنی اچھی نہیں ہے تو ٹیکسز لگنے، اس بجٹ میں ٹیکسز بے تحاشا لگائے گئے ہیں. رائٹ اور رانگ، ہمارا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو ایک گورنمنٹ کے لیے بڑا امپورٹنٹ فگر ہے، اس کو بڑھانے کی ضرورت تھی آئی ایم ایف کی وجہ سے، اور ویسے بھی ہمیں ضرورت ہے. اس کو بڑھانے کے لیے انہوں نے دو چیزوں کا سہارا لیا. ایک انفلیشن کی وجہ سے جو اکانومی میں جو پرائیویٹ بزنسز کی گروتھ ہوگی، ظاہر ہے وہ زیادہ ٹیکس دیں گے تو ایک زیادہ ٹیکس کلیکشن میں. لیکن اس کے علاوہ انہوں نے نئے ٹیکسز امپوز کیے ہیں. تو تقریباً 1.9 ٹریلین کے نئے ٹیکسز لگے ہیں. 1.9 ٹریلین کے نئے ٹیکسز آئے ہیں. اور ظاہر ہے نئے ٹیکسز میں بھی انفلیشن کا ایفیکٹ ہوگا، اس سے بھی زیادہ گروتھ ہوگی. 1.9 ٹریلین میں سے تنخواہ دار لوگ جو ہیں سب سے زیادہ پریشان ہیں. ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ آپ کی جو وہ ہے 75 بلین تنخواہ دار طبقے سے لیا جائے گا. 75 بلین اونلی. 75 بلین کا 1.9 ٹریلین سے آپ وہ کریں تو نئے ٹیکسز میں تنخواہ دار طبقے کا تعلق 3.95% ہے. تو ہم جس چیز سے تنخواہ دار لوگ جس چیز سے زیادہ پریشان ہو رہے ہیں، دے شوڈ ریئلائز کہ اٹس ناٹ جسٹ تنخواہ دار آدمی، اٹ از آل اوور آل سیکٹرز. خاص طور پہ نان فائلرز کے لیے انہوں نے زندگی بہت تنگ کی ہے. لیکن یہ بات تو چلیں اب سننے والوں کو بھی زیادہ پسند نہیں آئے گی.
تو ہم سننے والوں کو تو یہ ایک اچھی آپ نے اسٹیٹسٹکس دی ہے کہ اوور آل جو تنخواہ دار طبقہ ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ پورے ملک کا بوجھ وہ اٹھا رہے ہیں، یا جو ٹیکس میں اضافہ کیا گیا ہے یا ریونیو جنریشن کے ٹارگٹ میں اتنا اضافہ کیا گیا ہے وہ اس کا بہت تھوڑا پرسنٹ ہے جو کہ ان پر آ رہا ہے. یہ جو نان فائلر کی آپ نے بات کی، اگر اس پہ وضاحت کریں کہ نان فائلر کی زندگی کیسے مشکل ہو جائے گی؟ نہیں، میں پہلے تو بتا دوں کہ یہ 3.95% ٹیکسز جو ہیں، نئے ٹیکسز ہیں، یہ تنخواہ دار پہ لگے ہیں. تو اس میں دو رائے ہو سکتی ہیں. ایک تو بہت تھوڑا ہے بھائی، تھوڑا صبر کریں، بہت تھوڑا ہے، باقیوں سے بہت زیادہ لے رہے ہیں. ایک دوسرا ویو بھی ہے بھائی 3.95%، 75 بلین کی تو بات تھی، تو 75 بلین نہ لیتے آپ ہم سے اور دوسروں پہ زیادہ ٹیکس لگا دیتے. 1.9 ٹریلین کی جگہ 1.975 ٹریلین کر دیتے تو ہمارے 75 بلین ہمارے پر وبال نہ آتا. یہ کیوں نہیں کیا حکومت نے؟ کیونکہ ان کی تو پولیٹیکل کاسٹ ہے. تو کیا مطلب، اور ماشاءاللہ بڑے بڑے ذہین اور عقل مند لوگ بیٹھے ہوئے تجربے کار ہیں. یہ جو ریشننگ ہے نا ٹیکسز کی، اس کے اوپر اتنی توجہ تھوڑی بہت ہوگی، لیکن IMF نے کہا جس نے دینا ہے اس سے آپ لینا ہے، جو دے سکتے ہیں ان سے آپ کو لینا چاہیے. اچھا، میں آپ کو ایک تنخواہ دار طبقے کی ایک اور بات بھی مزے کی بتاؤں. ہمارے ہاں ہائیسٹ ٹیکس بریکٹ 35% ہے. 60 لاکھ پر اینم سے جس کی زیادہ تنخواہ ہے، 35% اس کے ٹیکسز میں اضافہ ہوا ہے. رائٹ؟ ڈیولپڈ اکانومیز میں آپ جب جاب پہ آتے ہیں تو آپ کی 45-50% سے شروع ہوتا ہے، اور وہ کانسٹنٹ ہی رہتا ہے، وہ بڑھتا نہیں رہتا. تو لیکن اس کے جواب میں لوگ کہتے ہیں تو ٹھیک ہے آپ ہم سے 35% لے رہے ہیں، 35% سے زیادہ تنخواہ دار لوگوں سے لے رہے ہیں جن کی لاکھ روپے تنخواہ ہے، 1.5 لاکھ تنخواہ ہے، وہ 35% نہیں بریکٹ میں، وہ کم بریکٹ میں ہے. لیکن بہرحال کوئی کہہ سکتا ہے بھائی 35% میں زیادہ تنخواہ ہے میرے ساتھ، 35% مجھے بریکٹ میں رکھا ہوا ہے، یا میرا ہائیسٹ ٹیکس بریکٹ 35% ہے، تو مجھے فیسلٹیز بھی دیں. اس کا یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ اس کے اوپر کوئی دھیان نہیں ہے. اس کے اوپر تو پوری پاکستان کا ہی دھیان ہے، لیکن IMF کا دھیان نہیں ہے ابھی اس کے اوپر. IMF کے چنگل سے نکلیں گے. مجھے خدشہ پتہ ہے کیا ہے ذیشان، کہ جب IMF کے چنگل سے نکل گئے نا پھر بانٹنا شروع کر دیں گے یہ لوگ، یہ گورنمنٹ کو پولیٹیکل کیپٹل امپورٹنٹ ہے نا، تو پولیٹیکل کیپٹل کے لحاظ سے تھوڑا سا بجٹ سے اوپر آئیں. اور بجٹ کے 1 منٹ ذرا ہم یہ چیز ڈسکس کریں کہ گورنمنٹ نے اتنے زیادہ ٹیکسز لگا دیے، 1.9 ٹریلین، ہاں، اور ٹوٹل ٹیکس کلیکشن فرام 9.2 ٹریلین ٹو 12.9 ٹریلین چلی گئی. 12.9 ٹریلین کے آپ نے ٹیکسز لگا دیے. بھائی خدا کا واسطہ ہے، آپ اپنی گورننس میں جو کمی کر سکتے تھے اور کہتے ہاں بھائی ہم نے بھی اپنی گورننس میں اتنی % کمی کی ہے، وہ آپ نے نہیں کی، تو اب زیادہ چپتا کیا ہے مجھے. اور ابھی پنجاب حکومت نے پوری سول بیوروکریسی میں فارچونرز اور ویگوز بانٹ دی. ایبسلیوٹلی، مطلب ہے کہ تھوڑا سا شرم احساس کریں کہ لوگ پریشان ہیں، تو کم از کم یہ چیزیں جو ہیں ذرا چھپ کے کر لیں، نہ کریں کچھ عرصے کے لیے. اپنے بجٹ میں اپنے لیے کوئی کمی نہیں کی ہے انہوں نے، اور اناؤنس بھی نہیں کیا. ہمارے فائنانس منسٹر مجھے بڑے پسند ہیں ویسے، انہوں نے بھی نہیں پوچھا لوگوں سے، اپنی بجٹ تقریر میں نہیں کہا کہ جی یہ عوام پہ تو ہم ٹیکسز لگا رہے ہیں اتنے، 12.9 ٹریلین ہو جائے گا، ٹیکس ٹو GDP بڑھ جائے گا. 3.7 ٹریلین پچھلے سال سے زیادہ ہو. ہم کرنٹ ایکسپینڈیچر کو کیوں نہیں کم کرتے؟ 18th امینڈمنٹ کو کیوں نہیں اپلائی کیا آپ نے؟ آپ 18th امینڈمنٹ سے پریشان ہیں. 18th امینڈمنٹ کی ایک اور بھی اسٹرینتھ تھی کہ آپ اپنی گورنمنٹ، فیڈرل گورنمنٹ نے منسٹریز ٹرانسفر کر دیے ہیں. تو بھائی یہ مجھے چیز سمجھ نہیں آتی، 2 منسٹریز کو مرج کیوں کرتے ہیں آپ؟ اس منسٹری کو ختم ہو جانا چاہیے. فیڈرل فائنانس منسٹری، فیڈرل ایجوکیشن منسٹری فار ایگزامپل، سوری، کیوں ہے اتنے زیادہ؟ کتنے سیکرٹریز اور ڈپٹی سیکرٹریز اور جوائنٹ سیکرٹریز اور پتہ نہیں کون کون اس میں ہے، کتنا بڑا محکمہ ہے، کیوں ہے؟ جبکہ وہ پروونس کا سبجیکٹ ہے. تو بہت ساری چیزیں گورنمنٹ میں کرنے کی ضرورت ہے. 18th امینڈمنٹ آئی تھی 2010 میں. 2010 میں آپ دیکھ لیجئے، اس کے بعد سے فیڈرل کرنٹ ایکسپینڈیچر میں کوئی کمی نہیں آئی. تو بھائی بہت ساری منسٹریز چلی گئیں، محکمے چلے گئے پروونسز کو. آپ کے کیوں چینجز نہیں آئی؟ میں بتاتا ہوں آپ کو کیوں نہیں آئی. کیونکہ آپ نے مرج کر دیا، اس کو اس میں مرج کر دیا، اس کو اس میں مرج کر دیا. جب آپ مرج کریں گے تو خرچے تو اپنی جگہ قائم رہیں گے نا، بلکہ شاید زیادہ ہو جائے. تو ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر آپ کا صرف 5.3% رہ گیا ہے. مطلب ہے کہ یہ 15 سال پہلے 27% تھا،
اور ڈیولپمنٹل ایکسپینڈیچر فیوچرسٹک ہے, وہ اکانومی کو گرو کرنے کے لیے بہت ضروری ہے. رائٹ, یہ 15 سال پہلے 27% جو ہے, یہ میں نے ایک فگر اٹھائی ہے 15 سال پہلے, آپ 30 سال پہلے کا اٹھائیں گے تو آپ کو 27% سے بھی زیادہ نظر آئے گا. ڈیولپمنٹ پروگرام جو ہے فیڈرل کا, وہ 27% سے بہت زیادہ ہوگا. یہ شرنک کر رہا ہے آہستہ آہستہ, صرف 5.3% رہ گیا ہے. بلے بلے اگلے سال کیا ہوگا, اسے اگلے سال کیا ہوگا, اسے اگلے سال کیا ہوگا. وہ تو آپ کی بات میں آپ سمجھ گیا. تو بیسیکلی اگر ابھی تک جو ہم نے بات کی ہے اس میں آپ نے ایک بات تو یہ کہی کہ جو تنخواہ دار طبقہ ہے وہ زیادہ غمگین نہ ہو, کیونکہ جو ٹیکسز بڑھائے گئے ہیں اس کا بہت تھوڑا پرسنٹیج 3.75 آپ نے بتایا, وہ اس کے اوپر وزن آیا ہے جو کہ 75 بلین ہے. مگر آپ نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ حکومت کے پاس یہ آپشن تھی کہ یہ 75 بلین ایڈیشنل ٹیکسز نہ لگاتے تنخواہ دار جو کہ آلریڈی ٹیکس فائلرز ہیں, تو کم از کم اس سے ایک پولیٹیکل کیپٹل بہتر ہوتا. مگر شاید یہ آئی ایم ایف کی ایسی کنڈیشن ہو جس میں حکومت کے پاس آپشن کوئی نہ ہو. اس کے بارے میں کیا؟ نہیں, اگر حکومت کے پاس آپشن نہیں ہے تو چلے ایک غلط کام آپ نے کر دیا, 3.95% آپ نے کلیکشن تنخواہ دار سے بھی بڑھا دی, تو اس کے مقابلے میں آپ یہ کہیں نا کہ گورنمنٹ پہ جو کرنٹ ایکسپینڈیچر ہے اس میں ہم نے 10% کمی کر دی ہے, 15% کمی کر دی, اس میں کیوں نہیں کمی کرتے؟ بھائی کچھ تو آنسو پوچھیں گے نا, کچھ تو آنسو پوچھیں گے کہ چلو یار انہوں نے اب یہ ہے کہ ویگو پہ پابندیاں ہو گئی ہیں, مرسیڈیز پابندی ہو گئی ہے, بڑی بڑی گاڑیاں جو خریدتے ہیں ان پہ پابندی ہو گئی ہے, ہمیں صدر میں ہم چلے جائیں, کہیں شاپنگ میں چلے جائیں, ہمیں گرین نمبر پلیٹس کی گاڑیاں کیوں نظر آتی ہیں؟ تو کچھ تو آپ گورنمنٹ 35% کی تنخواہوں میں اضافہ, 25% تنخواہوں میں اضافہ, ایک مقابلہ چل رہا ہے فیڈرل میں پروونسز میں کہ کون تنخواہیں زیادہ اضافہ کرتا ہے, یہ تپانے کے لیے. اچھا, یہ کیا وجہ ہے کہ جو گورنمنٹ امپلائیز ہیں, چاہے وہ کسی بھی ادارے سے منسٹری سے تعلق رکھتے ہو, ان کے اوپر جو گورنمنٹ ہوتی ہے چاہے وہ پروونشل ہے یا فیڈرل, وہ بہت زیادہ مہربان ہوتی ہے, اور وہ ہوتے ہیں 1% آف پاکستان, 2% آف پاکستان. باقی 95% جو عوام ہے اس کے بارے پہ کوئی نہیں سوچتا. یہ کیا وجہ ہے؟ اس میں بھی دو مختلف رائے ہو سکتی ہیں. ایک رائے تو یہ ہو سکتی ہے کہ ہر پولیٹیکل گورنمنٹ کو ان کی ضرورت پڑتی ہے, اس سے زیادہ آپ کو پتہ ہے میں نہیں جاؤں گا. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ سول سرونٹس بھی تو آپ کے پروگرام پوڈ کاسٹ دیکھ رہے ہوں گے نا, تو ان کی طرف سے بھی ایک بات کہہ دوں, ان کی تنخواہیں دیکھیں 35% 25% جو اضافے ہوئے ہیں اب کتنی ہو گئی ہے. میرے اور آپ کے اسٹیچر کے مطابق جو لوگ ہیں ان کی اب کتنی تنخواہیں ہو گئی ہیں. تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ گورنمنٹ نے سر تنخواہ میں اضافہ کریں, مگر جو اور ایڈیشنل ایکسپینڈیچرز ہیں جس میں یہ 1.5-2 کروڑ کی گاڑی آپ ایک ڈپٹی کمشنر کو دے رہے ہیں, ایک اسسٹنٹ کمشنر کو 1.5 کروڑ کی ویگو دے رہے ہیں, یہ تو زیادتی ہے نا. آپ اس کو ٹیک ہوم ضرور امپروو کریں, وہ ہی ڈیزروز ٹو لیو. وہ پڑھا لکھا آدمی ہے, اس نے بڑی محنت کی ہے, چاہے وہ بیوروکریسی میں کلرک ہے, چاہے وہ سینئر افسر ہے, اور چاہے وہ افواج پاکستان کے لوگ ہیں, چاہے وہ جوان ہیں, افسران ہیں, سینئر آفیسرز ہیں, ان کی ٹیک ہوم سیلریز ضرور اچھی ہونی چاہیے. مگر جو اور ایکسپینڈیچر ہو رہا ہے ان کو ایک زندگی اور اسٹیٹس دینے کے لیے, اس پہ اعتراض ہے. ایک چھوٹا سا میں جملہ, آئی ایگری وتھ یو کمپلیٹلی ذیشان, ایک چھوٹا سا جملہ کہہ کے نا بات آگے بڑھا دیتے ہیں. گورنمنٹ میں تمام ادارے رائٹ, تمام اداروں میں اگر آپ آڈٹ کریں کہ پچھلے 10 سال میں گریڈ 19, 20, 21 اور 22 میں یہ جو اپ گریڈ مائیگریشن ہے, کوئی ایک جاب پوزیشن کے لیے پہلے گریڈ 19 تھا, اب گریڈ 20 ہے, پہلے گریڈ 20 تھا, اب گریڈ 21 ہے. اگر اس کا آڈٹ ہو جائے نا تو آپ حیران ہوں گے کہ ٹیکسز میں اضافہ عوام سے کر رہے ہیں, اور سینیورٹی کو آپ کیسے نواز رہے ہیں گورنمنٹس میں, کہ ایک پوزیشن پہ 20 گریڈ کا آدمی تھا, آج اس پہ 22 گریڈ کا ہے. نوبڈی از مانیٹرنگ دیٹ. تمام اداروں کی میں بات کر رہا ہوں. ہم اپنے بجٹ اور اپنے ملکی حالات کے اوپر بات چیت تو کریں گے, مگر یہاں پہ ایک نقطہ میں سمجھتا ہوں بڑا ضروری ہے, ایک صحیح کانٹیکسٹ, ایک صحیح پراہے میں اس ڈسکشن کو لانے کا. وہ یہ ہے کہ دنیا میں گلوبلی
جو اکنامک انوائرمنٹ ہے وہ کیسی ہے اور اس میں سے کن چیزوں کا اثر پاکستان پہ بھی ہو رہا ہے جس میں شاید پاکستان کی حکومت کے لیے بجٹ بنانے میں بہت مشکلات ہوں. تھینک یو ویری مچ. اس طرف آپ نے توجہ دلائی. یو رائٹ. اس کو کہتے ہیں ہم پاکستان کے لیے سسٹمک رسک. ٹھیک ہے, ایک پاکستان کا اپنا نان سسٹمک یا پاکستان اسپیسیفک رسک جس کی ہم بات کر رہے تھے ابھی, اور ایک ہے سسٹمک رسک. گلوبل کیا ہو رہا ہے آپ دیکھیں کہ گلوبل ریسیشن ابھی آخری دموں پہ ہے لیکن چل رہی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے ایکسپورٹس میں اضافہ ہو رہا ہے, تو دنیا بہتری کی طرف جا رہی ہے. انٹرنیشنل کروڈ پرائسز, انرجی پرائسز ابھی بھی زیادہ ہیں, کبھی کم ہوتی ہیں کبھی زیادہ ہوتی ہیں. آئی واز پرسنلی ایکسپیکٹنگ کہ یہ کم ہونی شروع ہو جائیں گی, ابھی بھی زیادہ ہیں. یہ پاکستان کے لیے ایک سسٹمک رسک. ابھی ایسا نہیں ہوا کہ اس میں پاکستان کوئی رسک لے سکے یا کوئی اچھی خبر دے سکے عوام کو. سر اگلی بات آ جاتی ہے کہ یہ آپ نے پرانی ایک مثال تو دے دی ڈیولپمنٹل ایکسپینڈیچر کی کہ 15 سال پہلے 27% تھا اور ابھی 5% رہ گیا. اس وقت جو لوگ ہیں وہ اس بجٹ میں جو مختلف ہائیکس ہوئی ہیں اس کو کیسے ہینڈل کریں؟ دوسرا, جو فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹس کے درمیان اس بجٹ کے اوپر ٹگ آف وار چل رہی ہے, اس میں کس حد تک اور کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے, اگر اس پہ تھوڑی سی بات چیت. پہلے فیڈرل اور پروونسز کی بات کر لیتے ہیں, رائٹ. تو یہ ایک تسل چل رہی ہے. فیڈرل گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ سارا ڈیفیسٹ ہم کریں گے, پروونسز کو کہتی ہے کہ پلیز آپ لوگ ڈیفیسٹ نہ کریں, آپ لوگ سرپلس بجٹ دیں, تاکہ تھوڑی سی ایسا نہ ہونا کہ کتنا آپ نے بتایا تھا 7.9%, 7% ہمارا فسکل ڈیفیسٹ ہے, فیڈرل پروونسز کا ملو کے 10%. ٹھیک ہے, یہ فسکل ڈیفیسٹس جو ہے نا کمبائنڈ فیڈرل اور پروونسز کے, دے کم بیک ٹو بائٹ کامن مین. ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ اگر ہم ٹیکس نہیں دیں گے, کم لیں گے, تو جو فسکل ڈیفیسٹ زیادہ ہوگا اس سے ہمیں نقصان ہوگا آئندہ انفلیشن. تو پاکستان میں جو انفلیشن زیادہ ہوتی ہے یہ گورنمنٹ ایکسپینڈیچر مسلسل بڑھانے سے بھی ایک بڑا فیکٹر ہے اس کا. تو فیڈرل کہتی ہے پروونسز کو کہ آپ اپنا فسکل ڈیفیسٹ جو ہے وہ سرپلس میں رکھیں, ڈیفیسٹ میں نہ لے کے آئیں. تو ابھی تو ٹگ آف وار چل رہی ہے بھائی, کوئی ہیلی کاپٹر چلا رہا ہے, کوئی زمینیں مفت دے رہا ہے, کوئی گھر بنا رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے, اور میں حیران ہوتا ہوں کہ ان میں سے پھر سرپلس کون سا پروونس دے گا. اٹ گوز آن اینڈ آن, ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے پروونسز کا, فیڈرل گورنمنٹ کا. بجٹ جو آیا اس پہ بہت سارے لوگ نکتہ چینی کر رہے ہیں. آپ نے بھی 1-2 پوائنٹس دیے کہ جی یہ 75 بلین جو تنخواہ دار کے اوپر ٹیکس زیادہ لگا کر اکٹھے کی جا رہے, اس کی اور آپشنس تھی. مجھے جو لوگوں کے اوپینین سے لگتا ہے کہ دے ڈو ناٹ ہیو ٹرسٹ اوور دی گورنمنٹ فنکشنریز, کہ وہ بجٹ بناتے وقت دے ور فیئر انف. وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے لوگوں کا ٹورڈز دی گورنمنٹ. جو انفارمڈ ویل ایجوکیٹڈ لوگ ہیں جو کہ بزنس سے ٹریڈنگ سے تعلق رکھتے ہیں یا وہ کسی قسم کی پرائیویٹ سیکٹر میں ہیں مگر اچھا کما رہے ہیں, ان کو تو فگر ورک, ان کو ٹیکنیکلٹیز کی سمجھ ہے. مگر جو ہمارا بلک ہے وچ از 90% آف پاکستان, جن کو بجٹ کی ٹیکنیکلٹیز کی سمجھ بوجھ نہیں ہے اور ہو بھی نہیں سکتی, ان کا سبجیکٹ نہیں ہے, مگر ان کے اوپر افیکٹ آ رہا ہے, وہ ہر طرف جا کے ہر چیز کے اوپر اعتراض اٹھا رہے ہیں. جس کی وجہ سے جس طرح آپ نے یہ ڈیفائن کیا کہ تنخواہ دار کو اتنا زیادہ ڈپریس ہونے کی ضرورت نہیں ہے, یقیناً ہونا چاہیے, بٹ اس کو یہ بھی رکھنا چاہیے کہ یہ سارا لوڈ میرے اوپر نہیں آ گیا ہے, اور بھی طرف گیا ہے. یہ جو ایک عنصر ہے مسٹرسٹ کا, اس کو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ ہینڈل کر سکی ہے؟ نمبر 1. نمبر 2, کیا بہتر آپشنز نہیں تھے؟ آئی ایم ایف نے کوئی ہمارا ہاتھ تو نہیں پکڑا ہوا کہ تم اچھا کام نہیں کر سکتے, ہر چیز بلیم آپ آئی ایم ایف پہ تو نہیں کر سکتے. کیا ان چیزوں کو بہتر طریقے سے ہینڈل نہیں کیا جا سکتا تھا؟ آئی ایم ایف نے ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں بائی دا وے, بہتر کرنے کی کوشش بھی کی جائے. ایکسپینڈیچر کے معاملے میں وہ نہیں ہاتھ پکڑتے, تو آپ اپنا اگر کرنٹ ایکسپینڈیچر گورنمنٹ میں کم کریں تو آئی ایم ایف کو اس پہ اعتراض نہیں ہوگا, کرنا چاہیے تھا گورنمنٹ کو. یہ جو آپ نے ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی بات کی 100% درست بات ہے. جتنی پاپولر گورنمنٹ ہوگی اتنا آسان ہوگا لوگوں کے لیے ٹیکس وبال سہ جانے کا. ہیونگ سیڈ دس,
اس دفعہ پروٹیسٹ زیادہ ہو رہے ہیں بیکاز آف دا ٹرسٹ ڈیفیسٹ, لیکن یہ پچھلے کوئی 30-35 بجٹس کو میں دیکھ رہا ہوں ہر دفعہ جب ٹیکس جب بجٹ آتا ہے تو لوگ وبال میں ہی آتے ہیں. یہ ٹیکسز ہمیشہ بڑھتے ہی ہیں, بڑھتے ہی رہیں گے, یہ اس وقت تک بڑھتے رہیں گے جب تک کہ ہمارا دم نہ نکل جائے, کیونکہ ہمارا ویسے ہی ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو کم ہے. سو 2 باتیں میں نے کی ہیں. ٹرسٹ ڈیفیسٹ اگر نہ ہوتا اٹ وڈ ہیو بین ایزی سیل, ٹھیک ہے. بائی دا وے آپ نے ایک چیز جس پہ آپ کے جو ہے نا, مجھے لگتا ہے پوڈ کاسٹ میں نیگیٹو کامنٹس آئیں گے تو اس کا وبال مجھ پہ مت ڈالیں. یہ جو تنخواہ دار لوگ ہیں, ایک آدمی جو ہے وہ کہہ رہا ہے 3.95% آپ نے تنخواہ داروں سے کیا. میں آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ مائی سیلف. ایک آدمی کہے گا یار کیسی بات کر رہے ہیں, میرا پہلے میں 1000 روپے دیتا تھا, اب 2000 روپے دے رہا ہوں ٹیکس. میں 5000 دیتا تھا, اب 10,000 دے رہا ہوں. اس کے 5000 اور 2000 اس کو کھلتے ہیں. یہ زیادتی ہے. چھوٹے تنخواہ دار لوگوں کے اوپر تھوڑا سا احساس کرنا چاہیے تھا. آپ بڑی تنخواہ جن کی زیادہ تنخواہیں ہیں آپ ان کو زیادہ کرتے تو آپ حیران ہوں گے کہ چھوٹے جو پرسنٹیج انکریز ہے تنخواہ میں, آپ دیکھیں جس کی 1 لاکھ روپے سیلری ہے اس کے اوپر 100% اضافہ ہو گیا اس کے ایئرلی ٹیکس میں. اماؤنٹ پہ نہ جائیں ابھی آپ 100%. اور جناب جس کی 60 لاکھ اور اس سے اوپر ہے اس کی 20%. سر میں آپ کی بات سمجھ گیا. میں ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو میں چاہ رہا ہوں کہ آپ اس کے اوپر ضرور اظہار خیال کریں. IMF کے پاس ہم اس لیے جاتے ہیں کہ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ, یعنی ہمارے پاس فارن ایکسچینج ریزروز اتنے نہیں ہیں کہ ہم اپنے امپورٹ بلز سہار سکیں اور اپنی ڈیٹ سروسنگ کر سکیں. مگر IMF کو ہم یہاں پر امپیکٹفل دیکھ رہے ہیں بجٹ کے اندر. میرا سوال یہ ہے کہ ہم نے اپنے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو بہتر کرنے کے لیے اس بجٹ میں کیا چیزیں رکھی ہیں کہ ہم اپنی ایکسپورٹس بڑھانے کے لیے کیا کوئی ایسے گورنمنٹ کے میجرز, ایکشنز, پالیسیز آپ کو نظر آئیں جس سے ہماری ایکسپورٹس جو ہے ان میں اضافہ ہو, اور تاکہ ہمارے فیوچرسٹیکلی 3 سال بعد ہم کہیں کہ جی ہم IMF سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں. ہم اسی صورت میں کر سکتے ہیں جب ہم اپنی ایکسپورٹس بڑھائیں گے اور اپنے امپورٹس کو کم کریں گے یا اس کے لوکل آلٹرنیٹس دیکھیں گے. اس بارے میں اگر کچھ کہیں. دیکھیے فیڈرل بجٹ روپے میں ہوتا ہے, ایکسپورٹس اور امپورٹس کے زیادہ ڈسکس نہیں کرتے, ایکسیپٹ کہ آپ جو روپے میں ان کو سبسڈی دے رہے ہوتے ہیں ایکسپورٹرس کو, یا جو ٹیکس لگا رہے ہوتے ہیں امپورٹس پہ, اس کا ذکر آپ کر دیتے ہیں اپنے فیڈرل بجٹ میں, رائٹ. تو ہمیں ایکسپورٹس اور امپورٹس پہ اسی تناظر میں چیزیں نظر آئیں گی اس بجٹ میں. سو فار ایگزامپل ایکسپورٹرس کو انہوں نے ٹیکس نیٹ میں لے آئے ہیں, نارمل ٹیکس. پہلے 2% تھا کہ 2% ریونیو آپ کا بس یہ فائنل لائبلٹی ہے, آپ نے ٹیکس دے دیا. اب آپ کہیں گے نہیں, آپ 29% ٹیکس رجیم میں ایوری ایکسپورٹر, ایوری کمپنی ریگارڈلیس کو وہ ایکسپورٹ کر رہی ہے, امپورٹ کر رہی ہے یا کچھ بھی نہیں کر رہی, صرف ٹریڈنگ کر رہی ہے پاکستان کے اندر یا مینوفیکچرنگ کر رہی ہے, 29% ہے اس کے اوپر. تو ایکسپورٹرس کو یہ بات پسند نہیں ہے. اور میں دیکھتے ہیں کہ IMF میں یہ لوگ IMF کے پاس گئے, IMF نے نہیں مانا. مجھے نہیں لگتا کہ اب امپیکٹ آئے گا اس سے کوئی ایکسپورٹرس کے اوپر. اگر ایکسپورٹر 2 طریقے سے ریئیکٹ کر سکتے ہیں ایکسپورٹس کم ہو جائیں یا ایکسپورٹس بڑھ جائیں. لوگ کہیں گے یار وی ہیو ٹو ارن, سو ایکسپورٹس کو انکریز کرو. سو وی ڈونٹ نو ویئر دی ایکسپورٹس گو. سو نیکسٹ 3-4 مہینے بتائیں گے کہ یہ جو ایکسپورٹرس کو ٹیکس ریجیم میں لے آئے ہیں یہ صحیح ہے کہ نہیں, ٹھیک ہے. ابھی تو ایکسپورٹرس پروٹیسٹ کریں ویری جینوئنلی. امپورٹس کو کم کرنے کے لیے امپورٹڈ اشیاء پہ ایڈیشنل ٹیکسز اور GST لگ گئی ہے. اب یہ جو ٹی وی چینل ہے, جتنا بڑا ٹی وی چینل ہے نا اتنا بڑا فساد کر رہا ہے آج کل. چیز 30% مہنگا ہو گیا. کون سا چیز؟ امپورٹڈ چیز. پاکستان میں چیز کیا نہیں ملتا, اس کے اوپر نہیں. اچھا امپورٹڈ ٹی وی, امپورٹڈ ایئر, بھائی امپورٹڈ ٹی وی, امپورٹڈ ایئر کنڈیشنرز, امپورٹس ہے نا, امپورٹس مینس IMF. یہ پرابلم ہے نا, تو ان کے اوپر بڑا ہے فساد. تو ہمارے یہاں چونکہ بلکہ یہ تو عوام کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو اپنا فرض سمجھتے ہوئے امپورٹڈ چیزیں نہ لیں. عوام تو بہت بڑا ایک مجموعے کا نام ہے نا, انڈیویجولس کو ہرٹ کرتا ہے کہ گرمیاں بھی ہیں, لوگ الیکٹرک دیکھیں نا ایئر کنڈیشنر کی کیا کہاں جا رہی ہے. اور ایئر کنڈیشنر میں ایسی کون سی ٹیکنالوجی ہے کہ وہ پاکستان میں نہیں بن سکتے؟ اسمبل تو سارے کر رہے ہیں. اس میں ہر چیز ایسی ٹیکنالوجی ہے جو پاکستان میں بن نہیں سکتی, اسمبل ہو سکتی ہے.
اسمبل ہو سکتی ہے، مگر اگر ہم کوشش کریں تو اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کے آلٹرنیٹس پاکستان میں بھی کریٹ کیے جا سکتے ہیں. آپ اپنا امپورٹ بل کم کریں. اچھا میں چونکہ انجینئر نہیں تو میں بتا دیتا ہوں کہ یہ جو چیزیں اسمبل نہیں ہو رہی یہاں، جو چیزیں بنی مینوفیکچر نہیں ہو رہی، وہ مینوفیکچر ہو نہیں سکتی، کاسٹ بہت زیادہ آئے گی. تو جو اکانومیز آف اسکیل ہیں جو چائنا کو مل جاتے ہیں ہمیں نہیں ملتے، انڈیا کو بھی مل جاتے ہیں. بہت بڑی مارکیٹ ہے پاکستان، اتنی بڑی مارکیٹ. آپ دیکھیں نا ایئر کنڈیشنرز کے کتنے برانڈز ہیں پاکستان میں. کون فیکٹری لگائے گا یہاں کمپریسر بنانے کی، دوسری چیزیں بنانے کی؟ گاڑیاں دیکھیں آپ، کتنی سینکڑوں تعداد میں گاڑیوں کے برانڈز ہیں. کون سی کمپنی کہے گی کہ یار میں مینوفیکچرنگ شروع کرتا ہوں؟ اٹس اے اسمال مارکیٹ فار گاڈ سیک. دیکھیں سر، میری تھوڑی بہت جو انڈرسٹینڈنگ ہے سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کی، جب ڈیمانڈ ہے اور سپلائی کے لیے آپ امپورٹڈ ایلیمنٹس آف اسمبلی جو ہے ان کو مہنگا کر دیں گے تو دے ول فائنڈ سولوشنز. اینڈ وی ہیو فیو ایگزامپلس کہ جس وقت پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی تھی، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جب ریموو ہوئی اور پی ڈی ایم گورنمنٹ آئی، تو اس سال ڈیڑھ سال میں انہوں نے جو سختیاں کی اس کی وجہ سے ہماری انڈسٹریز میں بہت سارے آلٹرنیٹس ڈومیسٹکلی جنریٹ ہوئے، جس سے ان کا اپنا ہی امپورٹ بل کم ہو گیا. تو یہ تو خیر ہم نے بات کی، مگر سر پوائنٹ جس پہ میں آنا چاہوں گا دوبارہ سے وہ ہے کہ نان فائلر کے اوپر سوشل میڈیا میں بڑی بات ہو رہی ہے اور نان فائلر کو ایک ڈیمونائز بھی کیا جا رہا ہے، پیریا بنا دیا گیا اس کو. ہاں، مطلب اس کو ایسے بتایا جا رہا ہے کہ یہ ہمارا خون چوس رہے ہیں. میں اتنی ایکسٹریم پہ نہیں جاتا، بٹ نان فائلر قصوروار تو ہیں. اب دو چیزیں ہیں، ایک یہ ہے کہ قصوروار کو آپ سزا دیں، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ قصوروار کو سزا کے ساتھ ساتھ موقع بھی دیں کہ وہ اپنی اصلاح کر سکے. اب نان فائلر کو اپیرنٹلی سزائیں ملی ہیں کہ ہر جگہ ان کا جو ریٹ ہے ٹیکس دینے کا، ڈیوٹیز دینے کا، وہ بہت بڑھا دیا گیا ہے. مگر آپ کو نظر آتا ہے کہ اس کی لیے آپشن ایسی کریٹ کی گئی، انسینٹیوائز کیا گیا کہ وہ فائلر بنے. انسینٹیوز جو ہے نا، اس کو آپ کہتے ہیں ایمنیسٹی. یو ٹاکنگ اباؤٹ؟ نہیں، آئی ایم ناٹ ٹاکنگ آف ایمنیسٹی. انسینٹیوائز کرنا کہ آپ اس سزا کو کی ڈائریکشن ایسی رکھیں اور ان کو فیسیلیٹیٹ ایسے کریں کہ وہ فائلر بننے میں اپنی عافیت سب. تو ٹھیک ہے نا بھائی، آپ فائلر بن جائیں. 3,000 روپے لیتا ہے ٹیکس کنسلٹنٹ آج کل سال میں ایک دفعہ. 5,000 لے لے گا، 10,000 لے لے گا، ٹھیک ہے، آپ کو بنا دیتا ہے ٹیکس فائلر. تو انسینٹیو ہے نا بھائی، میرے اوپر، تمہارے اوپر. کیوں نہیں بنتے فائلر؟ اب اور لگ گئی ہیں نا پابندیاں ہر چیز میں. میں نے تو سنا ہے لوگ رشتے نہیں دے رہے. آپ فائلر ہیں، نہیں آپ سے ہم رشتہ نہیں کر سکتے. تو سوشل میڈیا کا نہیں جو بھی ہے، لیکن نان فائلر کے اوپر زندگی تنگ کر دی گئی ہے. حج اور عمرے پہ پابندی نہیں ہے. کیوں ہونی چاہیے نا؟ آپ ریلیجن کاہے کا؟ جب آپ نان فائلر ہیں تو کاہے کا ریلیجن؟ عمرہ اور حج پہ بھی پابندی ہونی چاہیے ان کی. یہ تو خطرناک بات کر رہے ہیں. میں آئی ایم سوری بیکاز آئی ول نیور ٹاک ان فیور آف نان فائلرز. کیوں نہیں بنتے آپ فائلرز؟ ہم پاگل ہیں یار، جس دن سے کمانا شروع کیا ہم فائلر بنے ہوئے ہیں. ہمیں فائدے ملتے ہیں گورنمنٹ میں، کہیں ہم اپلائی کرتے ہیں، کچھ کرتے ہیں، سب سے پہلے لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایکٹیو ٹیکس پیئرز لسٹ میں ہیں. ہاں ہیں. اس کے اوپر اس بجٹ میں کوئی آپ کو رجحان نظر آیا، کوئی پالیسی نظر آئی کہ گورنمنٹ نے کہا ہو کہ جی اگلے 1 سال میں ہم نے اتنے نان فائلرز جو ہیں، بیکاز ہمارے کہا یہ جاتا ہے کہ ہماری جو ڈاکیومنٹڈ اکانومی ہے اس کے سائز سے 17 ٹائمز ہے انڈاکیومنٹڈ اکانومی. انڈاکیومنٹڈ اکانومی اینڈ نان فائلرز رپورٹڈلی، میرے پاس ایگزیکٹ فگرز نہیں ہیں، اور رپورٹڈلی یہ کہا جاتا ہے کہ 1700% یا 17 ٹائمز ہے انڈاکیومنٹڈ اکانومی فرام ڈاکیومنٹڈ اکانومی. اس کا مطلب ہے کہ ہماری ڈومیسٹک اکانومی میں جو بڑا حصہ ہے وہ انڈاکیومنٹڈ اکانومی کے تھرو چل رہا ہے، کیش پہ چل رہا ہے، اور وہ زیادہ جو ساری چیز ہے وہ نان فائلرز کے لیے. میں سمجھ گیا آپ کا سوال. اب یہاں پر میرا سوال ٹیکنیکل سوال ہے کہ اس بجٹ میں کوئی ایسی چیز آپ کو نظر آئی جس میں اس بزنس کو کنٹرول یا کرب کرنے کے لیے گورنمنٹ نے کوئی پالیسی بنائی ہو جس سے نان فائلر جو ہے اس کا
جو ایک ہم جو سمجھ رہے ہیں کہ اس کے اندر کی نیکی بولے, اچھائی بولے کہ میں فائلر بن جاؤں, وہ سائڈ پہ رکھ کے ٹیکنیکلی بزنس کرنا اس کے لیے محال ہو جائے. میں سمجھ گیا. سب پہلے میں کلیریفائی کر دوں, انڈاکومنٹڈ اکانومی کے ایسٹیمیٹس ہیں نا, دے آر ناٹ ایون گیسٹیمیٹس, دے آر اسپیکولیٹو نمبرس کہ اتنے سائز کی ہے. انڈاکومنٹڈ اکانومی اور نان فائلر, دے آر ٹو ڈفرنٹ تھنگس. ٹھیک ہے, انڈاکومنٹڈ اکانومی لیبر کلاس ساری کی ساری انڈاکومنٹڈ, چھوٹے چھوٹے جو دکانیں لگی ہوئی ہیں یہ سب انڈاکومنٹ. لیکن نان فائلر جن کی ہم بات کریں یہ وہ لوگ ہیں جو ٹیکس پے کر سکتے ہیں لیکن ٹیکس پے نہیں کرتے. ان کے لیے وبال انہوں نے کریٹ کر دیا ہے, وہاں دقت کر دی ہے, کٹھن کر دیا ان کے لیے نان فائلر رہنا. ان کے اوپر جو ٹرانزیکشنز پہ, بڑی ٹرانزیکشنز پہ جو ٹیکسیشن لگائی گئی ہے ان کو نیگیٹو انسینٹیو دیا گیا ہے. یو نو دا نیگیٹو انسینٹیو, کہ پازیٹیو انسینٹیو کہ ان کو کچھ پیسے دیں تو فائلر بن جائیں, نہیں وہ نہیں دیے. نیگیٹو انسینٹیو دیے, موسٹ ویلکم, بنے آپ نان فائلر لیکن ایڈیشنل ٹیکسز دیں. ساتھ میں ذلیل بھی ہو رہے ہیں آپ سوشل میڈیا پہ. تو لوگوں کو اب یہ فکر پڑ گئی ہے ذیشان, میرا گھر یار میٹر جو ہے نا میرے نام پہ نہیں ہے, تو جس کے نام پہ میٹر ہے اس کو میں کال کروں گا, بھائی آپ ٹیکس فائلر ہیں کہ نہیں ہے. اگر وہ نہیں ہے تو کیا ہوگا میرے گھر کی بجلی کا, دے کین کم اینڈ کٹ اٹ. تو کیا ایسی کوئی پالیسی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ کس چیز کی پالیسی؟ یہ بجلی کاٹ دیں یہ گے, بجلی کاٹنے کی تو پالیسی چل رہی ہے. ابھی تو سم بلاک ہو رہی ہیں, پھر یہ آہستہ آہستہ یہ ڈسکوز کو کہا جائے گا ان کی بجلیاں کاٹیں, ان کی گیسیں کاٹیں. یہ کوئی اچھا وہ نہیں ہے. نان فائلرز کی زندگی واقعی میں تنگ کی گئی ہے, اور اس بجٹ میں کچھ پالیسیز ایسی ہیں جو کہ انڈائریکٹلی ان کو ہرٹ کریں گی. ٹیکسیشن کے معاملے میں بھی ذیشان, آئی ہوپ یو ہیو اے کویسچن. کافی ڈس انفارمیشن چل رہی ہے پوڈ کاسٹ میں بھی, ٹی وی کے اوپر, ٹکٹس میں. جتنا بڑا چینل اتنی زیادہ غلط. تو مے بی یو کین فائنڈ ٹائم اینڈ آسک می کہ کیا ایسی چیز بتائیے سر. اوکے, سب سے پہلے جناب انہوں نے کیا کیا ہے کہ گھر آپ بیچیں گے یا زمین بیچیں گے تو انہوں نے پہلے تھا کہ اتنے عرصے کے بعد بیچیں گے, اتنے عرصے یعنی خریدنے کے اتنے عرصے بعد بیچیں گے تو اتنے پرسینٹ, اتنے پرسینٹ. اب انہوں نے اس کو فلیٹ 15% کر دیا ہے کہ 15% آپ کے اوپر کیپٹل گین ٹیکس ہوگا. یہ 15% کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کیا ہے؟ یہ لوگ, یہ خطرناک بات نہیں ہے. آپ کی گاڑی کا تو مجھے نہیں پتا, اگر کوئی مرسیڈیز رکھنے والا آدمی اپنی گاڑی بیچتا ہے, اس کو 1 کروڑ کا منافع ہوتا ہے, اس کے اوپر کتنا ٹیکس لگے گا؟ 15 لاکھ. 1 کروڑ پہ جو اس کا ٹیکس بریکٹ بن رہا ہے نا 35%, ظاہر ہے مرسیڈیز والا 35% میں 35% ٹیکس دے گا. تو اگر آپ کو گھر بیچنے پہ 1 کروڑ کا فائدہ ہوا ہے تو اس سال کی انکم آپ کہاں جائے گی؟ آپ کی 35% پہ ہی جائے گی نا بھائی. یا 50 لاکھ بھی اضافہ آپ نے گین کیا ہے تو آپ کی 35% جائے گی آپ کی. مگر بیچتے وقت مجھے بات کمپلیٹ کرنے دیجیے. 35% بریکٹ میں آئیں گے, اس کا مطلب ہے کہ 1 کروڑ پہ 35 لاکھ ٹیکس لگتا گھر بیچنے پہ یا زمین بیچنے پہ. گورنمنٹ نے آپ کو دانستہ یا نہ دانستہ طور پہ ایک فیسلٹی دی ہے. یہ آپ کے اوپر دقت نہیں ہے, آپ کے لیے کٹھن نہیں کیا, آپ کے لیے مصیبت نہیں کی, آپ کے لیے آسان کر دیا ہے. 15% ٹیکس ہے بھائی, پہلے تو اور بھی کم تھا, اب تھوڑا سا بڑھا دیا 15%. اب 15% ٹیکس دیں, یہ آپ کی وہ والی انکم ہے جس کے اوپر 15% ٹیکس لگے. مطلب کہ اگر ہم نارمل ٹیکس اس پہ سلیب پہ چلتے تو اس منافع پہ ہمیں اپنی جائیداد یا کوئی اپنا ایسٹ بیچنے سے ملی, اس منافع کا ہمیں 35% ٹیکس دینا پڑتا. مگر اب گورنمنٹ نے کہا کہ یار آپ کو 15%, پہلے کم تھا اب بڑھا دیا, ٹھیک ہے. اچھا, اور کون سی چیزیں ہیں جس کے اوپر ٹیکس کم نہیں کیا؟ کیپٹل گین ٹیکس نہیں لگایا. پینٹنگ آپ نے 1 کروڑ کی خریدی, 2 کروڑ کی بیچ دی. پورا جو 1 کروڑ آپ کا منافع ہے وہ آپ کے 35% ٹیکس میں آ گیا. اور جناب آپ کو بتاؤں, پرائز بانڈ پہ 20% ٹیکس کر دیا ہے. او بھائی, جس کا پرائز بانڈ نکلا ہے 1 کروڑ کا وہ 35% ٹیکس دیتا ہے, اس کے اوپر 20% ٹیکس ہے. تو جتنا مجھے سمجھ میں آئی ہے, یہ دانستہ یا نہ دانستہ طور پہ, مجھے کہنا نہیں چاہیے لیکن آپ کے سننے والوں کے بات اچھی لگے گی, زیادہ انکم کمانے والوں کے لیے ایک فائدہ کیا ہے کہ بھائی ویسے ہی تم 35% بریکٹ میں تھے یا 30% بریکٹ میں تھے یا 25%, گھر تم نے بیچا ہے نا بنا کے, اس کے بعد 15% دینا. مطلب فکس انکم کے اوپر تو سلیب ہے. ہمارا ایک نیشنل کیریکٹر ہے, وی آر جیلس. ہمیں گاڑی بہتر نظر آتی ہے, ہم کہتے ہیں ضرور چور ہے, ضرور کرپٹ ہے. تو ایک
ہم ایک اور اس میں اضافہ کر دیتے ہیں کہ آپ نے اچھا یہ 15 لاکھ جو 15% ٹیکس لگایا ہے کیپٹل گینز اس کے اوپر گھر کے اوپر، یہ آپ نے اس آدمی کے لیے کیا جو ہائی انکم والا ہے. کانسپریسی تھیوری، ٹھیک ہے، جیلسی، تو وہ کک ان کرے گی کہ اچھا یہ ہم بھی 15%، تو وہ بھی ان سے کیوں نہیں زیادہ کیا. تو ہر گاڑی پہ کیپٹل گین، پینٹنگ پہ کیپٹل گین، اور کن کن چیزوں پہ آپ گین کر سکتے ہیں. کوئی بزنس آپ نے خریدا 1 کروڑ کا، 5 کروڑ کا بیچ دیا، تو 5 کروڑ 4 کروڑ آپ کا گین ہے، اس کے اوپر کوئی وہ لاسٹ کوسچن، جی بٹ $1 ملین کوسچن، ایگریکلچرل ٹیکس کہ آپ ایک ایسے شعبے سے منسلک ہیں جس سے آپ کما رہے ہیں. یہ ہم سائٹ پہ رکھ دیں گے ایگریکلچر میں کتنا منافع ہے یا کتنا نہیں ہے، مگر اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی سال میں اگر آپ 50 لاکھ روپے کما رہے تو اس پہ ٹیکس تو ہونا چاہیے. کیا ہے ابھی؟ دیکھیے ٹیکس جو ہے نا، نان سیلری ٹیکس تو بہت بڑھ گیا ہے، ٹھیک ہے، سیلری سے زیادہ بڑا ہے نان سیلریڈ انڈیویجولس کے لیے، ٹھیک ہے. ایگریکلچر بھی اس میں آتا ہے. ایگریکلچرل انکم جو ہے پروونشل سبجیکٹ ہے جی، اس لیے فیڈرل میں کبھی ذکر نہیں ہوگا. تو ہم تو تنگ آ گئے ہیں سن کے کہ ہمارا سبجیکٹ نہیں ہے. تو بھئی اور بھی بہت ساری چیزیں تمہارا سبجیکٹ نہیں ہے، اس میں تو تم لوگ بڑی بجٹ میں تقریریں کرتے ہو، تو وائی ناٹ پروونسز. تو جہاں آپ کی گورنمنٹ ہے اس میں آپ لگائیں، آپ کم از کم ڈائریکٹ ٹیکس لگا دیں کہ ایگریکلچرل انکم پہ یہ ٹیکس سلیبس ہیں. ابھی کیا ہے، ایگریکلچرل انکم از ٹیکس فری. تو آپ کوئی بزنس کر رہے ہیں، ساتھ میں آپ کی زمین بھی ہے، خرچے جو ہے وہ انکم جو ہے ادھر پارک کر دیں، جو آپ کے ریونیو آ رہے ہیں بزنس میں وہ آپ ادھر پارک کر دیں کہ یہ تو میرے ایگریکلچر سے آئے ہیں. تو کون پوچھے گا آپ سے؟ کیش اکانومی میں ہے نا یہ سارے. تو یہ کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ 70-80% آپ کے جو ہر پولیٹیکل پارٹی میں ریگارڈ لیس ایگریکلچر کتنے ہوتے ہیں، تو جس پارٹی میں ایگریکلچرسٹ نہیں ہے اس کی ٹینڈنسی ہوگی کہ یار یہ کر دیں. یہ جو ویل ڈگن پولیٹیکل پارٹیز ہیں نا، ان کی آپ ذرا دیکھیں، ان میں بڑے بڑے زمیندار زیادہ ہیں، وہ کیوں لگائیں گے ٹیکس؟ مریم بی بی، مراد علی شاہ، وائی وڈ دے گو فار ٹیکس؟ اپنی کانسٹیٹوئنسی کو ہٹ کریں گے، کیوں نہیں کرتے؟ یعنی اور کتنا لوگ پروٹیسٹ کریں اس کے اوپر، اگلے سال اور بھی کریں گے، اور بھی کریں گے، کرتے ہی رہیں گے ہم. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک وقت آ جائے گا کہ جب ایگریکلچر ٹیکس لگ جائے گا؟ کیونکہ IMF تو کہہ رہی ہے کہ ایگریکلچر کو ٹیکس یہ کریں. سوال مجھ سے بہت دفعہ ہوتا ہے، یہ وقت آ جائے گا کہ ہم ڈیفالٹ کر جائیں گے؟ کیا یہ وقت آ جائے گا کہ یہ ہو جائے گا؟ بھائی یہ وقت 40 سال پہلے آ چکا تھا. تو ہر سال اس سے زیادہ اور کیا کریں یار؟ شرم دلاتے ہیں، کہتے ہیں کر دو، ہر کوئی یہی کہہ رہا ہے، لیکن وہ کون سا وقت آئے گا IMF کی جگہ کوئی اور آ جائے، کوئی چائنا کہہ دے بھائی ایگریکلچر ٹیکس لگاؤ ورنہ ہم انویسٹمنٹ نہیں کریں گے. تو وہ وقت تو آ گیا ہے، 15 سال پہلے آ گیا تھا، 50 سال پہلے آ گیا. نہیں، چونکہ انفارچونیٹلی 70% ہماری ایگریرین اکانومی ہے، ان کو ایگریکلچر نہیں کرنا. دیکھیں ہم چھوٹے ایگریکلچر کے 95% آف یور فارمرز آر اسمال لینڈ اونرز، 7 acres اینڈ لیس. 95% آف یور فارمرز، 5% جو ہے نا آپ کے بڑے فارمرز ہیں. وائی ناٹ؟ کیوں نہیں لگاتے آپ؟ اچھا شہروں میں کیا کیا ہے؟ ان 5% لگے نا، ان پہ لگنا چاہیے. تو اچھا شہروں میں کیا کیا آپ نے؟ آپ اپنا گھر ہے آپ کا، دوسرا بنا کے دکھائیں، اس کے اوپر ہم ازیومڈ انکم کریں گے اور اتنا ٹیکس لگے گا. تیسرا گھر، چوتھا گھر بنا کے دکھائیں. تو جو لوگ آپ کا پوڈ کاسٹ سن رہے ہیں ان کا ایک ہی گھر ہے شاید، تو دوسرے تیسرے گھر پہ وہ بھی بہت ہوں گے. ہاں لگنا چاہیے، لگنا چاہیے. بات یہ ہے کہ آپ نے جو اربنائٹس ہیں ان کے اوپر آپ نے لگا دیا یہ ٹیکس. وائی ناٹ ایگریکلچرل ڈائریکٹ ٹیکس، انکم ٹیکسز؟ وائی ناٹ؟ اٹ پزلس می. past 35 years, 35 budgets that I have seen, every time there is a hue and cry کہ یہ ان کے فارمرز کے اوپر بڑے فارمرز کے اوپر لگنا چاہیے ڈائریکٹ ٹیکس. ہر دفعہ فیڈرل گورنمنٹ یہ کہہ کے کنی کترا جاتی ہے یہ پروونشل سبجیکٹ ہے. سر تھینک یو ویری مچ، اٹ واز ویری انٹرٹیننگ اینڈ ویری انفارمیٹیو ڈسکشن. اور مجھے امید ہے کہ ہمارے جو سننے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں، ان کو بجٹ کی انٹریکیسیز پتہ چلی ہوں گی. ایکچولی بجٹ کسی بھی حکومت، کسی بھی پارٹی کی حکومت ہوتی پاکستان میں، ان کے لیے یہ بجٹ بڑا مشکل ہوتا کیونکہ حالات اس سے ہیں. مگر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو پبلک سینٹیمنٹ ہے
اس کو کسی حد تک بہتر ہینڈل کیا جا سکتا تھا. اس میں کچھ ایسی چیزیں ڈالی جا سکتی تھیں جس طرح کہ گورنمنٹ یہ اپنا کرنٹ ایکسپینڈیچر کم کرتی اور اس کو پروجیکٹ کرتی کہ دیکھیں اگر آپ کے اوپر ہم نے بوجھ ڈالا ہے تو ہم اپنے کرنٹ ایکسپینڈیچرز بھی کم کر رہے ہیں. کرنٹ ایکسپینڈیچر سے مراد یہ نہیں ہے کہ جو تنخواہ دار طبقہ ہے گورنمنٹ، فیڈرل گورنمنٹ، پروونشل گورنمنٹ سے تعلق رکھنے والا، ان کی تنخواہوں میں اضافہ نہ ہوتا. ان کی تنخواہوں میں اضافہ مہنگائی کی وجہ سے ناگزیر تھا، مگر اس کے علاوہ جو آپ کے ایکسپینڈیچرز ہیں، جو ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک منسٹر یا کوئی سینئر فنکشنری ہے گورنمنٹ کا، اس کی جو پروٹوکالز ہی دیکھتے ہیں، پھر جو ہم گریڈ 18 اور 19 کے بیوروکریٹس کی گاڑیاں دیکھتے ہیں، وہ چیزیں جو تھیں وہ ایک ایسی آپٹکس تھی جن کو میرے خیال سے گورنمنٹ کو اس کے بارے میں زیادہ سینسٹیو ہونا چاہیے تھا، اور اس سے جو ایک پبلک آؤٹریج ہے وہ شاید اس کو ہم میٹیگیٹ یا اس کو تھوڑا ہم کم رکھ سکتے تھے. اس کے علاوہ جو ایک امپورٹنٹ کچھ بات چیت کی آج ہم نے، وہ نان فائلرز سے ریلیٹڈ ہے کہ نان فائلرز کے اوپر گھیرا تنگ ہو رہا ہے، مگر ابھی بھی نان فائلرز جو ہے وہ صحیح معنوں میں شاید وہ وزن محسوس نہیں کریں گے جس سے وہ فائلر ہونا پسند کریں گے. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے ایسے لوپ ہولز آج بھی موجود ہیں جو کہ ہماری ان ایفیشینٹ ورکنگ آف گورنمنٹ سیکٹر جو ہے اس کی وجہ سے وہ موجود ہیں، اور کرپشن بھی کسی حد تک اس کی وجہ ہے. ایک اور امپورٹنٹ چیز آئی، وہ آئی کہ آئی ایم ایف کے اوپر سارا بلیم ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے اپنے ڈسپلنس جو ہیں، اور ہمارے گورنمنٹ اور ہمارے جو پبلک ہے وہ بھی اس چیز میں قصوروار ہیں، اور ہم سب کو باہر بلیم کرنے کا، کسی اور کو بلیم کرنے کا، پچھلی حکومت، اگلی حکومت، آئی ایم ایف، ورلڈ بینک، امریکہ، چائنا، ان کو بلیم کرنا چھوڑیں اور اپنے اندر ڈھونڈیں کہ ہماری کیا غلطیاں ہیں. تھینک یو ویری مچ.